16واں کام ہے معاف کرنا سکھانا اور بغض اور کینے سے بچانا. بچے کو سکھانا ضروری ہے کہ معاف کیسے کیا جاتا ہے, کیا سوچ کے کوئی معاف کر سکتا ہے, اور اگر کوئی معاف نہ کرے تو اس کا دل بغض اور کینے سے کیسے بھر جاتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں رب العزت نے جو کچھ فرمایا یہ بچے کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. ایسے نیک لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. ایک بار ایسا ہوا, یہ والی بات تو ظاہر ہے کہ بہت پریکٹیکل, ہر ایک بات پریکٹیکل ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ کہتے ہوئے سنا, ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا, اللہ کے رسول ہم کتنی بار اپنی خادم سے درگزر کریں, کتنی بار معاف کریں. یہ باتیں اکثر گھرانوں میں کہی جاتی, آخر کتنی بار معاف کریں, کہ ہر بار کوئی نئی خطا ہو جاتی. آپ خاموش رہے. جب اس نے تیسری بار کہا تو آپ نے فرمایا روزانہ 70 بار درگزر کیا کرو. تو اللہ کا شکر ہے 70 بار تک باری نہیں آتی, اس سے بہت کم ہوتی ہے. اس سے پتہ لگتا ہے نا کہ اتنی غلطی نہیں ہوتی جتنا بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو مخلوق پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحم نہیں کیا جاتا. کسی کے دل میں کسی کے لیے گنجائش اس سے بہت اچھی طریقے سے پیدا کی جا سکتی ہے. بچے کے دل میں گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ اگر میں رحم نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ پر رحم نہیں کریں گے. تو جو مخلوق کو معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بخشش نہیں ہوتی. جو معاف نہیں کرتا اس کی بخشش نہیں ہوگی, اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. یہ طبرانی کی روایت ہے, معجم الکبیر میں والیوم 2 پیج 351 پر ہے. پھر بچے کو سکھانا چاہیے کہ رسول اللہ کینے سے بچنے کے لیے کیا کرتے تھے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آپ کو بہت ہیلپ دے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی شخص میرے پاس کسی دوسرے صحابی کی طرف سے کوئی شکایت نہ پہنچائے, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس آؤ تو میرا سینہ سارے لوگوں کے بارے میں صاف. جب کبھی کوئی بات سنتا ہے, فلاں نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی, فلاں نے یہ کہی, فلاں نے یہ کیا. کئی لوگوں کی زندگی صرف اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ بیٹھیں اور ہر جگہ لوگوں کی برائیاں کریں اور لوگوں کی چغلیاں کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً روک دیا, میرے ساتھیوں کے بارے میں مجھے کچھ نہ بتاؤ, کیونکہ جب پتہ چلتا ہے تو پھر دل دکھی ہوتا ہے. کینے سے بچنے کے لیے بہت اہم ٹیکنیک ہے. پھر بچے کو سکھائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسد سے بچنے کے لیے دعا کرتے تھے. اللہ کے رسول, حالانکہ اللہ کے رسول کسی سے حسد نہیں کرتے تھے, لیکن دعا کرنی بہت ضروری ہے. اور آپ کی دعا تھی وصل السقیمۃ صدری, کتنی آسان ہے اور بچے کو سکھائی جا سکتی, اگرچہ یہ ایک لمبی دعا کا حصہ ہے. وصل السقیمۃ صدری, آپ دعا کریں گے انشاءاللہ. وصل السقیمۃ صدری, کہ آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ میرے سینے کا حسد نکال دے. ترمذی کی 3551 نمبر روایت ہے. تو بچے کو سکھائیں, دل میں کینہ رکھنے والے کے لیے کبھی مغفرت نہیں ہوتی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا, یہ بھی ان حدیث میں سے جو ہمیں بچپن میں بہت زیادہ سنائی جاتی تھی, کہ سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا, سوائے اس آدمی کے جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو. کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں, ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں, ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں. یعنی رسول اللہ نے نظروں کو لگا دیے کب وہ صلح کرتے ہیں, یعنی آپ کو بھی ان کی فکر کرنی چاہیے. پھر بچے کو رسول اللہ کی وصیت کے ذریعے سے کینے سے بچنے کی تلقین کریں. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا, اے میرے پیارے بیٹے, اگر تم یہ کر سکو کہ تمہاری صبح و شام اس عالم میں گزرے کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق کوئی فریب نہ ہو, دھوکہ نہ ہو, تو ایسے ضرور کرو. پھر فرمایا, اے میرے بیٹے یہ میری سنت ہے, جو شخص میری سنت کو اپناتا ہے وہ مجھ سے اظہار محبت کرتا ہے, اور مجھ سے محبت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. الحمدللہ. ترمذی کی 2602 نمبر روایت ہے. تو بچے کو جنتی صحابی کے واقعے کے ذریعے سے تلقین کرنی چاہیے.
جس کے بارے میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے بعض اوقات پورا منظر بتائیں تو بہت اچھا لگتا ہے. حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ کی صحبت سے فیض پا رہے تھے, آپ نے ارشاد فرمایا ابھی ابھی ایک جنتی تمہارے پاس آئے گا. اتنے میں انصار کا ایک شخص آیا, وضو کے باعث پانی کے قطرے اس کی داڑھی سے ٹپک رہے تھے, بائیں ہاتھ میں اپنا جویا پکڑا ہوا تھا. 3 دن مسلسل یہ واقعہ رونما ہوتا رہا. تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس برخاست کی تو سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص اس آدمی کے پیچھے چل پڑے. کہنے لگے اگر اجازت ہو تو میں 3 راتیں آپ کے پاس ٹھہرنا چاہتا ہوں. اس نے اجازت دے دی. حضرت انس کہتے ہیں حضرت عبداللہ ہمیں اس آدمی کے بارے میں بتاتے تھے کہ میں نے ان کے پاس 3 راتیں گزاری. میں نے اسے دیکھا وہ رات کو بالکل قیام نہیں کرتا, یعنی تہجد نہیں پڑھتا, البتہ اپنے بستر پر پلٹتے ہوئے اللہ کا ذکر اور اس کی کبریائی بیان کرنے لگ جاتا ہے. اسی طرح سویا رہتا ہے حتیٰ کہ فجر کے بعد جو ہے نماز کے لیے اٹھتا ہے. حضرت عبداللہ بیان کرتے ایک بات ضرور تھی, میں نے اس سے کلمہ خیر ہی سنا, کسی کی برائی نہیں سنی. جب تیسری رات گزر گئی تو میں نے اس کے عمل کو معمولی سمجھا کہ بھلا یہ جنت میں جانے والے اعمال ہیں, یہ تو تہجد نہیں پڑھتا, یہ تو بہت زیادہ صدقہ و خیرات بھی نہیں کرتا. عام طور پر لوگ امیجن کر لیتے ہیں نا کسی پرسنالٹی کے بارے میں کہ اچھا اس نے جنت میں جانا ہے, اب اس کی زندگی تو ایسے ہو جائے گی کہ یہ بالکل اوپر چڑھ گیا, وہ انسانوں والا کوئی کام اس کے اندر دیکھنا نہیں چاہتے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے, میں نے تمہارے بارے میں رسول اللہ کو 3 بار یہ کہتے سنا کہ ابھی ابھی جنتی شخص تمہارے پاس آنے والا ہے. کہنے لگے کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کون سا عمل کرتے ہو, کہ میں نے تو تمہارے اندر کوئی خاص بات نہیں دیکھی, تم اتنا زیادہ عمل تو نہیں کرتے ہو, اور رسول اللہ کے بیان کردہ درجے تک تم کیسے پہنچے ہو پھر, یعنی رسول اللہ نے تمہارے بارے میں کہا رسول اللہ کی بات سچی ہے. اس نے مجھے کہا میں تو یہی کچھ کرتا ہوں جو تم دیکھ چکے ہو, اس سے زیادہ تو میں نہیں کرتا. میں واپس آنے لگا تو اس نے مجھے پھر بلا کر کہا جو تم نے دیکھا ہے میں اس سے زیادہ کوئی عمل نہیں کرتا. ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے, نہ میں کسی کے پاس مال و دولت دیکھ کر کبھی حسد کرتا ہوں. سبحان اللہ, یہ وہ رویہ ہے جو مطلوب ہے. یہ سن کر حضرت عبداللہ نے کہا یہی وہ عمل ہے جس نے تمہیں اس درجے تک پہنچا دیا ہے, یہی وہ عمل ہے جو ہم نہیں کر سکتے. اس حدیث کے توسط سے بچوں کو بہت خوبی کے ساتھ سکھایا جا سکتا ہے. اس کو امیجن کروا کے کس طرح سے وہ کسی کے گھر گئے اور دیکھ رہے ہیں اچھا یہ کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, یہ کتنے نوافل پڑھ رہے ہیں, یہ کتنا صدقہ کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں نکلی, عام انسان ہے لیکن دل شفاف ہے. شفافیت کو بچے کے سامنے رکھیں گے اور آپ اس سے جب کہیں گے کہ آپ چاہتے ہو کہ آپ بھی جنت میں چلے جاؤ تو دل میں کسی کی برائی نہیں رکھنی. کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ دل صاف کر لیں؟ حقیقت یہ بہت زیادہ نفع ہے, کیونکہ انسان کا بہت سارا وقت بچ جاتا ہے, وقت بچتا ہے نا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے جب انسان دل میں کسی کی بدگمانی رکھتا ہے نا اور اس سے حسد کرتا ہے تو اس کو اتنا ٹائم لگانا پڑتا ہے سوچنے کے لیے کہ اب میں اس کو کیسے برائی پہنچاؤں, اس کے بارے میں برا سوچ کے کہ میں نے کسی نہ کسی سے ضرور برائی کرنی. آپ امیجن کریں جس سے لوگ جیلس ہوتے ہیں نا اس کے بارے میں جہاں بیٹھتے برا کہتے ہیں, کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں ایسے فرد کی برائی بیان نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس وجہ سے حاسد بننے سے بچانے کے لیے, کینے بغض سے بچانے کے لیے, غیبت چغلی سے بچانے کے لیے, اور پھر بچے کو نیک اعمال سکھانے کے لیے ضرور توجہ کرنی چاہیے کہ بچہ جو ہے بغض اور کینے سے بچ کر معاف کرنا سیکھے, اور بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو شفاف رکھنے کی کوشش کرے. حقیقت یہ کہ کینے سے بچے بغیر انسان بڑی نیکیاں نہیں کر سکتا.